الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اسلامی سال کے حساب سے ایک سال ختم ہوا اور دوسرا سال شروع. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمیں سب سے پہلے آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کو جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، زندگی کے یہ ایام دنیا سے دور ہو کر آخرت سے قریب جائے. کبھی کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ کی عمر کتنی ہوئی تو بہت شوق سے بولتے ہیں 80 سال 85 سال. یہ دنیا کی عمر سے آپ نے اتنے سال پورے کیے اور اب آخرت سے آپ اس قدر قریب ہے کہ کس وقت دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا پتہ نہیں. تو زندگی کے یہ ایام وما هذه الا، یہ جو کچھ ہمارے دن اس طریقے سے گزر رہے ہیں، الا علامت الرحیم، مرنے کے بعد اور کچھ کرنے کے دن قریب آ گئے. اس کی طرف سب سے پہلے یہ سال ہمیں متوجہ کرتا ہے. دوسری چیز، جیسے کاروبار کرنے والا کاروبار کرتا ہے، ان کا حساب ہوتا ہے. جیسے سرکاری حساب سے مارچ کے اینڈنگ میں سال پورا ہوتا ہے اور اپریل سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اسکولوں کالجوں کا اپنا سال ہوتا ہے. اس طریقے سے سال ختم ہوتا ہے تو ایک تاجر اور ایک کام کرنے والا اپنے پورے سال کے کام کا سروے کرتا ہے، حساب کرتا ہے. تجارت میں مجھے کہاں کہاں کھوٹ گئی اور کہاں مجھے فائدہ ہوا، کھوٹ کیوں گئی، اس کو دور کرنے کے وہ اسباب اختیار کرتا ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جہاں نفع ہوا تو کیوں نفع ہوا، کس وجہ سے ہوا، کون سی ظاہری میں نے وہ چیزیں اپنائی جس سے مجھے نفع ہوا، وہ اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک مادی زندگی جو 60-70 سال ہے، اس میں انسان کوشش کر کے اپنے نفع کو بڑھاتا ہے، نقصان کی کمی کرتا ہے اور اس کے اسباب پر غور کر کے مزید اور ترقی کرتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور گزشتہ سال میں ان بیماریوں نے ہمارے سامنے موت کو بہت کھول کر رکھ دیا. بلے سنگے انسان، ہمارے دوست اور ہمارے برادر، ہمارے بڑوں میں سے بہت سارے جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھے
اور اس سال وہ نہیں. یہ سال کا ختم ہونا ہمیں اپنے حساب کی طرف موتو قبل ان تموتو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارا حساب کریں. اس لیے سال کے ختم پر گزشتہ سال کا ہم مراقبہ کریں. بزرگوں نے فرمایا ہے انسان پورے 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا وقت کم سے کم محاسبہ اور مراقبہ کا کرے. دن بھر کے اعمال میں نے کتنے اعمال اللہ پاک کو راضی کیا اور کتنے اعمال وہ ہے جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے. انسان اس کا حساب لگائے. جو آدمی اس طریقے سے حساب کرتا ہے تو اپنے گناہوں پر اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا الاسم ما حاق فی صدری، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خطر محسوس کرتا ہے. بڑے سے بڑا مجرم اور پاپی لیکن اگر وہ مومن ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی قرار دیتا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین، اس کا استحضار اس کے دل میں ہے، تو یقیناً اپنے گناہ کے اوپر وہ کبھی نہ کبھی شرمندہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ مومنین کو یاد دلائیے آخرت کی، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد مومنین کو نفع دے گی اور وہ اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو. نیا سال ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گزشتہ سال کا حساب کر کے کتنی نمازیں گئی ہیں، کتنی عبادتوں میں کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والے منہیات ان میں سے کتنوں کا ہم نے ارتکاب کیا. ذرا اس کا حساب کر کے اس نئے سال میں ہم اللہ پاک کے لیے دعائیں مانگیں اور دل سے قصد اور ارادہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنے کی ہر امکانی کوشش کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے چھوڑنے کے لیے کوئی اس کا تعویذ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے خود ہی ہمت کرنی ہو، خود ہی اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہو تو اللہ پاک کی طرف سے گناہ کے دور ہونے کے اسباب خود بخود مہیا ہوتے ہیں. جیسے نیکی کرنے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا انہ من یتقی ویصبر، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے پر صبر کرنا ہو. نفس چاہ رہا ہے، خواہشات چاہ رہی ہے، اور حدیث شریف میں جیسے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ پاک نے گھیر لیا ہے ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں سے. نفس کی خواہشات کو روکنا ہو، نفس صبح سویرے مسجد میں پہنچانے سے روک رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں. بندہ جب اٹھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے خط و کتابت کی ہے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا تہجد کے لیے میں وقت مقرر رکھا ہے میں نے، لیکن اٹھا نہیں جا رہا. اب یہ دل میں خیال ہے کہ میں الارم رکھوں اور اس کے ذریعے تہجد کی کوشش کروں. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے جواب میں بہت سی باتیں فرمائی. اس میں یہ فرمایا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے الارم رکھنا، لیکن اپنے آپ کو الارم سے تابع نہ کیا، اپنی طبیعت اس طرح کر دی جائے کہ اس وقت خود بخود آنکھ کھل جائے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو خیر دوست اور بزرگوں، یہ سال کا ختم ہونا ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کریں. اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سال کے جو 12 مہینے ہیں عربی زبان میں، یہ مہینے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں کا نظام رکھا. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے، بزرگی والے، عظمت والے مہینے. انہی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ جو گزرا وہ بھی، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے.
3 مہینے ایک ساتھ ہے اور ایک رجب المرجب کا مہینہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 مہینے ہم نے عظمت والے بزرگی والے ذکر کی. اللہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوا اور ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے ایک سال عربوں میں چل رہا تھا، عام الفیل، ہاتھی والا تھا. اب رہا نے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو جانے کے لیے جو ایک لشکر لے کر وہ یمن سے آ رہا تھا، آ گیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے طیرن ابابیل، اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمایا. یہ مکہ والوں کے لیے ایک بڑی عظمت اور شرافت کی چیز کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی حفاظت کا خود انتظام فرمایا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مکہ والوں کے لیے یہ واقعہ ان کے سردی اور گرمی کے سفروں میں، کیونکہ مکہ تجارت والا شہر تھا، وہاں کھیتی باڑی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہیں، تو تجارت کی نسبت سے یہ لوگ سردی کے دنوں میں یمن کا سفر کرتے ہیں. یمن گرم ملک ہے، اور گرمی کے دنوں میں ملک شام کا سفر کرتے ہیں، وہ ٹھنڈا ملک ہے. اللہ پاک نے آیت کریمہ میں اس کو ذکر فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو بتلانا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے مشرکین مکہ نے اپنے سال کی ابتدا اس عام الفیل سے کی تھی، اس سال سے کی تھی. اتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے معجزہ اور کرامت کا ظہور ہوا تو مکہ والوں کے لیے ایک شرافت کی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس سے پہلے کا واقعہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سالہ جو رہا، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل پیش آئے، اس لیے اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ اسلامی سال کے متعلق کچھ سوچا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. اس وقت حضرت عمر نے جو خطوط لکھے اور صحابہ نے بھی جو آپ کو خط لکھی، اس میں تاریخ تو لکھی کہ فلانی تاریخ فلانا مہینہ، لیکن سال متعین نہیں تھا. اس لیے سال کے سلسلے میں مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام بیٹھے اور ان کا مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کی ابتدا کس سے کی جائے. کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، کسی نے آپ کی وفات کا دن، کسی نے غزوہ بدر بتلایا، غزوہ فتح مکہ بتلایا. مختلف اسلامی تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کو بتلایا ہے. لیکن بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا کریں. یعنی سال جو ہوگا وہ حضور کی ہجرت کے سال سے ہم گنیں، اور ہجرت کو جتنے سال ہوئے اتنے سال لکھ کر اس سال سے پھر اس کا آغاز کر دیا. دوست اور بزرگ، صحابہ کرام نے ہجرت کو بنیاد بنایا. یہ عجیب چیز ہے. فتح مکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال بھی تھا، یہ سب اسلامی تاریخ کے بڑے سنہرے اوراق ہیں. لیکن صحابہ کرام نے ہجرت کو، جس میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اپنے وطن عزیز کو، جس میں 53 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور اب اس کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں، رشتے داروں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے مکانات کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی ساری جو وابستگی شہر کے ساتھ ہے یہ ساری چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تکلیف اور پریشانی کا وقت ہے، لیکن اس موقع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یاد دلانے کے لیے کہ جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہے یہ اپنے مجاہدات کو یاد رکھتی ہے، اپنی تکلیف اور پریشانی کے دن کو یاد رکھتی ہے. اس لیے خوشی اور مسرت کے دن تو تھے ہی، لیکن ہجرت والے واقعے کو یاد کر کے بتلایا کہ قیامت تک اسلام کے اندر جس طرح گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اسلامی نظام میں ہجرت اور نصرت یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ کریں. مسلمانوں میں کوئی نصرت کرنے والا کسی وقت ہوگا
تو کسی وقت وہ ہجرت کرنے والا. ایک ہجرت تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے خاطر وطن عزیز کو قربان کر کے جانا ہو. ایک وہ ہجرت تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فرمائی، اور اس کا اختتام ہوا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ مکرمہ کے بعد پھر ہجرت نہیں رہی. یہ وہاں کے مخصوص حالات اور اسلام میں ہجرت کا جو ایک اولین موقع ہے اس کے حساب سے فرمایا. ورنہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں رہتے ہیں، جب کبھی اس قسم کے حالات آئیں گے تو دین کی حفاظت کے لیے وہ اپنے وطن عزیز سے ہجرت کریں گے. حدیث شریف میں ایک اور ہجرت بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. ہجرت کرنے والا وہ ہے، ہجر کا معنی چھوڑنا ہے، وطن عزیز کو چھوڑنا اس کو بھی ہجرت کہا گیا، اور گناہوں کو چھوڑنا اس کو بھی ہجرت کہا گیا. اس حدیث شریف میں جو بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ان کاموں سے ہم رک جائیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے مہاجر، اور اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے. اس لیے اسلامی تاریخ کی ابتدا میں ہم ہجرت کو یاد رکھیں. صحابہ کرام کی ہجرت کے جو واقعات پیش آئے، کیسی قربانیاں ان حضرات نے دی، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا دن بھی رکھا جس کی اپنی فضیلت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. آپ نے ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ بنا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں احق ہے اور ایک میں اولا ہے، ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں. انہوں نے ہجرت کی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. یہ جو ان کا عمل ہے یہ نبیوں کی سنت اور نبیوں کا عمل ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے ہم زیادہ قریب ہے تم یہودیوں کے مقابلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور پھر فرمایا 9 اور 10 یا 10 اور 11. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے 2 دن کا حکم فرمایا. دوست اور بزرگوں، اصل اس کی حکمت دیکھنا. اگر سے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی حکمت نہیں رہی. اس وقت یہودی روزہ رکھتے تھے اور محرم کا اہتمام کرتے تھے. اب وہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن ایک مسلمان کو یہ بتلایا گیا کہ اسلام نے اپنے شعائر رکھے ہیں، اپنی مخصوص علامتیں رکھی ہے. ان علامتوں اور ان شعائر کو مسلمان کو اپنی پہچان باقی رکھنے کے لیے اس پر عمل کرنا ہے. دینی امور میں روزہ ایک عبادت ہے نفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کو متعلق فرما رہے ہیں. یہ گویا ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ جب دینی معاملات میں ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی ہے تو دنیاوی امور میں یورپی تہذیب اور یورپی کلچر اور عیسائی اور یہودی قوموں کے جو اپنے شعائر ہیں، ایک مسلمان کو اس سے بھی دور رہنا ہے. ہمیں اسلام نے اپنا ایک شعار دیا ہے، لباس دیا ہے. اگرچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص یونیفارم اس امت کو نہیں دیا، لیکن خود آپ نے جو کپڑے استعمال فرمائے، کون کون سے کپڑے کس کس کلر کے کس کس طریقے کے نہ پہنے جائیں، مردوں کو عورتوں کو، حدیث شریف میں کتاب اللباس کا ایک مستقل باب ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتلائی گئی. ایک شعار اور اپنی ایک پہچان ہر قوم چاہتی ہے. انگریز ہندوستان میں آئے، گرم ملک میں آئے، کوٹ پتلون لے کر آئے اور خود کوٹ پتلون لے کر گئے اور ہندوستانیوں کو یہ لباس دے کر گئے. یہ غلامی کا ایک تصور جو ہوتا ہے قوموں کے اندر کہ ان کے نقشے قدم پر چلے، ان کے جیسا لباس پہنے، ان کی جیسی شکلیں اپنائیں تاکہ ہم بھی بڑے بتلائے جائیں، بڑے سمجھے جائیں. دوست اور بزرگوں، شعائر اللہ نے، اللہ کی نبی کی سنتوں نے کیا برکتیں دی. روزانہ ہم جو سن رہے ہیں، دنیا بھر کی سپر پاور طاقتوں کے مقابلے میں ایک طاقت کرتا پاجامہ اور سنت کے مطابق لباس کے ساتھ دنیا میں آگے آ رہی ہے. یہ برکتیں ہوتی ہے سنتوں کی، یہ برکتیں ہوتی ہے دین کی اور دین کے امور کی.
دنیا چاہے اس کو مادی اسباب سے سمجھ لے، اس لیے فتح ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو مستشرقین نے آج بھی اسلامی جہاد اور آپ نے جو دو بڑے دنیا بھر کی سپر پاوروں کو فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں، ایران اور روم کو، مستشرقین نے آج بھی ان کے اسباب اور علتیں تلاش کر کے اس کو مادی اعتبار سے کھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن صاف بات ہے یوم الفرقان اللہ پاک نے فرمایا بدل، اللہ پاک نے ورد اللہ بغیرہم لم ینالوا خیرا، کس طریقے سے آئے تھے خندق میں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ اللہ پاک فرماتے ورد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے جو کچھ کیا اسباب کے درجے میں، حقیقت میں مسبب الاسباب کی طرف سے ہو رہا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے رکھنے کی فضیلتوں کے ساتھ امت کو غیروں کی تقلید سے، ان کی نقالی سے ایک ایسی چیز دے کر آپ گئے کہ ان کی مخالفت اس طریقے سے کی جائے، روزہ تو رکھا جائے لیکن آگے پیچھے کر کے ان کے ساتھ کسی طرح شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ دوستو اس کے ساتھ ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 4 جگہ محمد اور 1 جگہ احمد، پورے قرآن میں 5 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اس صورت میں اللہ پاک نے سورہ فتح میں جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، پورا آیا محمد الرسول اللہ، یہ ایک تاریخی چیز ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ جس وقت صلح حدیبیہ ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مکہ والوں کی طرف سے یہ صلح کے لیے آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے لکھوایا کہ لکھو ھذا ما حاذا علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ قرار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکین کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ کو ہم اللہ کے رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ وہی لکھو محمد ابن عبداللہ، اپنے والد کا نام لکھو، رسول اللہ کی جو صفت آپ کی ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا، حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا اور جو اس نے کہا وہی لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے ذریعے، اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں تھیں، جو وقت اس کا نہیں ہے صلح حدیبیہ کی، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام جب یہ صلح ہو رہی تو صلح میں سارا ظاہری فائدہ مشرکین کو ہو رہا، جو مسلمانوں میں سے اسلام لانے کے بعد کفر کر کے چلے جائیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، وہ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی اسلام قبول کر کے مکہ سے آئے تو اس کو واپس کرنا، 10 سال جنگ بندی اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں تھیں مسلمانوں کے لیے پریشان تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا، صحابہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دینی جذبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خوشی کے ساتھ ذکر فرمایا، لقد صدق اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ کر کے دکھلایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہوئے، اور حضور کا نام اس نے کٹوایا تھا، اللہ پاک نے اس صورت میں حضور کی صفت کو محمد کے بعد رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ کر یہ بتلا دیا کہ تم چاہے ہمارے نبی کے رسول ہونے کا انکار کرو، قیامت تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے قرآن کریم، بہت سارے انگریز انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم، 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں آباد ہے، اور ہر وقت دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں قرآن کریم عوام الناس مسلمان پڑھتے ہیں، اور حفظ کے لاکھوں جو حفظ کلاس چل رہے ہیں مدارس اسلامیہ میں، طلبہ رات کو 12 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، صبح میں پھر 4 بجے اٹھ کر قرآن، یہ مسلسل قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اللہ پاک نے اپنے نبی کو انعام دیا کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے صلح کرتے ہوئے مشرکین سے اپنے نام کو کاٹنے تک، اپنی صفت کو رسول اللہ کو کاٹنے تک کی اجازت دے دی، ہم آپ کی اس قربانی پر آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے باقی،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے ہیں جس کے اندر آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مؤذن اذان دیتے ہیں، پوری دنیا میں اذان ہر وقت 24 گھنٹے چلتی ہی رہتی ہے، اور مؤذن بلند آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول۔ یہ آیات اور یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک ایسے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام نے یہ قربانی دی نہ چاہتے ہوئے، صلح پر راضی ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دو چیزیں بتلائی، رضی اللہ عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو، ورضوا عنہ، اور ان کو اللہ پاک سے راضی کر دیا۔ حضرت صاحب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے، اللہ پاک تمہارے ساتھ جو فیصلے کرتے ہیں، کبھی بیماری آئے، کبھی پریشانی، کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی روزی روزگار کی تکلیف، مختلف قسم کے حالات آتے، جب تم ان حالات میں اللہ سے راضی ہوں گے، یہ دلیل ہوگی کہ اللہ تم سے راضی ہے اور اپنے فیصلوں پر تمہیں رضامندی کی توفیق دے رہا ہے، ورنہ اللہ راضی نہ ہو تو کبھی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسے جملے بول لیتا ہے جو کفر تک پہنچا دے، اپنی پریشانی میں، اپنی مایوسی میں، اپنی ہر سمت سے آنے والی پریشانی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پر زبان سے کچھ عجیب و غریب نا امیدی کے، مایوسی کے، کفر کے جملے نکلتے ہیں۔ قرآن نے انسان کی صفت بتلائی ہے، جب اس کو اچھی چیز پہنچتی ہے تو کبر اور غرور میں آ جاتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ دعائیں ناری، لمبی لمبی دعائیں، کہیں روایت آیتوں میں فرمائی، کہیں فرمایا کہ قنوط نا امید ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صحابہ نے جب رضامندی کا اظہار کیا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑا، اپنے بھائی برادر احباب، اپنی ملکتوں کو، سب کو چھوڑا، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں بھی تم سے راضی ہوں، اور قیامت تک صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ جملہ ہماری زبان سے نکلے گا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرات صحابہ کرام سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے۔ والذین معہ، نبی کی معیت اور نبی کے ساتھ نزدیکی، ایمان ان کا معتبر۔ قرآن نے فرمایا پہلے ہی پارے گئے، دوسرے ہی رکوع کے اندر، کہ جب ان سے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، منافقین سے کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، ان کے ایمان کو ماپدند اور معیار قرآن نے بتلایا کہ تمہارا وہی ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ کرام والا ہوگا، ان کی طرح ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر اور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو جاری آتی، بے ہوش ہو جاتے، دیکھا ہم نے بہت سی جگہ، فرمایا صحابہ کرام کبھی بے ہوش نہیں، کبھی ان کو ایسے حالات ہیں، اس لیے کہ جو آدمی بے ہوش ہو جائے وہ تو شریعت کے حکم سے بیچارہ مکلف ہی نہیں رہا، اس پر تو عبادت ثابت ہو جاتی ہے اس پر۔ تو صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھا، اصول اور ضابطوں میں رکھا، یہ ایسا ایمان تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ پاک نے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو، اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ پاک نے تمہارے لیے ایمان کو چاہا، اللہ نے چاہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو کسی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرنا ہو، تو جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ خود صحابی اکابر صحابہ ہیں، ان سے پہلے جو صحابہ تشریف لے گئے ان کے طریقے کو اپنائے، اور آگے جملہ فرمایا فإن الحی، جو زندہ ہے موت تک اس کے متعلق خطرہ ہے کہ شاید مرتد ہو جائے، شاید کوئی گناہ کر لے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ کاکانیوں کے زمانے میں
ایرانیوں نے تاتاریوں نے پکڑا اور یہ پوچھا کہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ فرمایا ابھی اس کا فیصلہ ہے، اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میں ایمان کے ساتھ گیا تو تمہارے رشتے سے میں بہتر ہوں، اور اگر کفر کے ساتھ گیا تو کتا مجھ سے بہتر۔ وہی چیز یہ جملہ ازدل خیزت بلدل ریزت دل سے نکلا تھا اور دل پر اثر کیا، اور بعد میں تاتاری قوم پوری کی پوری ایمان لے آئے جو اسلام اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک نے ڈاکٹر سر ولیم میور مستشرقین میں سے ہے، دشمن ہے مسلمانوں کا، لیکن یہ لکھ رہے ہیں مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مقصود ہو گئے۔ مسلمانوں کو تو شکست دی، بغداد کی خلافت کو تہس نہس کر دیا، لیکن دوسری نسل نہیں گزرتی کہ تیسری نسل اسی بغداد کی مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے، وہی بادشاہ، وہی تاتاری چنگیز خان اور ان کی پھر اولادیں جو آئی ہلاکوں کا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا۔ تو یہ بتلانا ہے صحابہ کرام اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ دوست اور بزرگ، ان محرم کے دنوں میں کبھی ہمارے کچھ حضرات تاریخ بیان کرتے اور اس میں حضرات صحابہ کرام، مقدس صحابہ کرام، ان کے ناموں کو بے عزتی کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دین کی دو متضاد تصویریں، اور اس میں علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا۔ یہود سے پوچھا گیا تم میں سب سے افضل کون؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے وہ۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے افضل کون؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری۔ لیکن ایک طبقے سے مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بدتر کون؟ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ جو لوگ اس طرح صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرتے ہیں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں خیر نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے دو گدھے رکھے اور توہین کرتے ہوئے ایک گدھے کا نام ابو بکر اور ایک گدھے کا نام عمر رکھا۔ اتفاق سے وہ کچھ کام کر رہا تھا اور گدھے نے اس کو لات ماری اور کافی اس کو زخم لگا۔ کسی نے بتلایا امام صاحب کو کہ ایسی، اس نے پتا تھا امام صاحب کو کہ ایسی توہین کی ہے، اس نے کہا کہ اس طریقے سے ایک گدھے نے اس کی لات ماری اور اس کے جبڑے کو توڑ لیا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ وہی گدھا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا ہو، اور بعد میں تحقیق کی تو یہی پتا چلا۔ خیر، یہ صحابہ کرام، قرآن فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آگے اللہ پاک اسی صورت میں ختم کرتے ہوئے صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں ان کی مثال تورات میں بھی ہے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا صفت ہوگی، کتنی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے جس تورات سے ہزاروں سال جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یہ ہدایت اور نور والی کتاب تھی۔ بنی اسرائیل کے تمام طبقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کتاب میں اللہ پاک صحابہ کرام کی تعریف پر کون کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور یہود اور نصارہ کی کتابوں میں فرما رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کی صفت بھی ان کی کتابوں میں لکھی تھی۔ جس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بیت المقدس کی صلح کے موقع پر ان سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صلح تمہارے خلیفہ سے کریں گے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں جو صفات لکھی ہے اور جو اوصاف، جو شکل و شباہت بتلائی ہے، وہ ابو عبیدہ میں نہیں پائی جائے۔ پھر اس کے بعد وہ صفت حضرت عمر میں پائی گئی اور اللہ پاک نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، ان کی عظمت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ایمان کی طرف پہنچائے۔ اللہ پاک اس معیار کو باقی رکھے اور صحابہ کرام کی برائیوں سننے سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا